بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صورت المائدہ کی آیت نمبر 106 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گی۔ ویسے تو آج کل اس چیز کا وہ نہیں رہا، لیکن آج کل کیونکہ وصیت کا جو وہ حکم ہے وہ قرآن کریم میں بے شمار جگہوں پر اتر آیا ہے، اور نہ ہی اتنا کوئی مال وغیرہ لے کر باہر جاتا ہے جو ایسی سچویشن بنے۔ خیر، میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوی عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحسبونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربی ولا نکتموا شہادۃ اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے ایمان والو، آپس میں تمہاری گواہی جب آ جائے کسی کو تم سے موت وصیت کرتے وقت، یہ ہے کہ دو معتبر شخص تم میں سے ہوں یا دو اور غیروں میں سے، اگر تم سفر کر رہے ہو زمین میں، پھر پہنچے تمہیں موت کی مصیبت، روکو ان دو گواہوں کو نماز پڑھنے کے بعد، تو وہ قسم اٹھائیں اللہ کی کہ اگر تمہیں شک پڑ جائے ان الفاظ سے کہ ہم نہ خریدیں گے اس قسم کے عوض کوئی مال، اور اگرچہ قریبی رشتہ دار ہی ہو، اور ہم نہیں چھپائیں گے اللہ کی گواہی، اگر ہم ایسا کریں گے تو یقیناً ہم اس وقت گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ یعنی کہ تفسیر میں ہے ڈیورنگ ٹریول، سفر کے دوران، کیونکہ موت تو برحق ہے، وہ کسی حال میں بھی کسی عالم میں بھی انسان کو پکڑ سکتی ہے، کہ اگر کسی شخص کو موت آ جائے راستے میں اور اس کے پاس مال ہو، یعنی کہ اویلیبل مال ہو، یا ویسے ہی مطلب پراپرٹی کے لحاظ سے ہو، یا روپیہ پیسے کے لحاظ سے ہو، سونا چاندی ہو، اس طرح کر کے کوئی بھی چیز اس طرح کی نا، کوئی بھی چیز سے مراد جو مال میں آتی ہو، مال و دولت میں جو چیز شمار ہوتی ہو، وہ اگر آ جائے تو ایسی سچویشن میں دو بندے ایمان والے مسلمان اس بندے کی گواہی دیں گے، اور ان بندوں کی گواہی لینی ہے نماز کے وقت، اور نماز کا کون سے وقت لینی ہے؟ وہ ہے عصر کے ٹائم کے وقت، کیونکہ عصر کی نماز کے وقت یہ بہت سراہی ہوئی نماز ہے، جیسے کہ میں آپ کے ساتھ صورت نساء میں، صورت بقرہ میں بیان کر چکی ہوں کہ بہت ساری اس میں آیات ہیں، نماز عصر کے بارے میں بہت ساری آیات ہیں۔ تو اگر مسلمان دو آدمی نہ ہوں اس بندے اس مرحوم کے پاس، متوفی کے پاس، یعنی کہ دو غیر مسلم ہوں، مسلمان نہ ہوں، وہ یہود و نصارہ میں سے ہوں یا ذمی ہوں، تو وہ لوگ اس کے بارے میں گواہی دیں گے نماز کے وقت، نماز کے بعد، جب وہ نماز پڑھ کر نکل رہے ہوں مساجد وغیرہ سے، یا وہ جہاں پر وہ لوگ جاتے ہیں، مطلب جہاں پر ان کا وہ جس مذہب کا وہ بندہ ہوگا، مندر ہوگا یا کلیسا ہوگا یا وہ گرجا وغیرہ ہوگا، تو وہ عصر کے بعد آ کر لواحقین کے سامنے یہ قسم اٹھائیں گے کہ ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ اس بندے نے اتنا مال چھوڑا، یا اس نے فلاں یہ چیز نصیحت کی ہے، وصیت کی ہے، وہ قسم اٹھا کر کہیں گے۔ اور اگر اس قسم پر کسی کو یقین نہ آئے، یعنی کہ لواحقین میں سے ہو سکتا ہے اہل خانہ، اس بندے کے اہل خانہ ان کی قسم پر وہ یقین نہ کرے، تو ایسی سچویشن میں وہ لوگ اور بھی کام کر سکتے ہیں، وہ لوگ، کیونکہ اگر مسلمان گواہی دیں گے تو ہے ہی بیسٹ، یہ سب سے زیادہ بیسٹ ہوگا، اور اگر غیر مسلمز گواہی دیتے ہیں تو لوگوں کو ان کی گواہی کے اوپر شک پڑ جائے جو غیر مسلمز ہوں گے، تو وہ بھی عصر کے ٹائم ہی اپنے وہ جو ان کے عبادت خانے ہوتے ہیں ان سے وہ عبادت کر کے باہر نکل رہے ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے معتبر آدمی، دو معتبر آدمی ہوں گے، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہوں، ہم میں سے ہوں، یا کسی اور مذہب سے ہوں، تو وہ گواہی دیں گے۔ وہ گواہی اس چیز کی دیں گے کہ ہم نے یہ گواہی نہیں چھپائی
نہ ہم نے اس گواہی کو چھپانا ہے۔ اگر ہم نے اس گواہی کے بدلے میں ہم نے رقم لی ہو، یعنی کہ اگر ہم نے اس کا معاوضہ لیا ہو یا اس کے متعلق ہم نے ہیر پھیر کی ہو، فراڈ کیا ہو، یا ہم لوگوں نے رشوت لی ہو، تو ہم پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ ہم گنہگار ہیں۔ وہ اپنے زبان سے یہ خود اقرار کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حاضر ناظر ہونے کا سب سے بڑا پروف ہے۔ ہمارے پاس تو الحمدللہ ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ سے قرب چاہیے ہمیں، وغیرہ وغیرہ، یہ چیز ہوتی ہے۔ تو اس سچویشن میں یہ ہوتا ہے کہ وہ عصر کے ٹائم پر وہ لوگ قسم اٹھائیں گے، وہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے کہ اللہ کی قسم ہم نے متوفی کو، یعنی کہ فوت شدہ کو، ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے یا اتنے مال کے ساتھ اس کو ہم نے دیکھا ہے۔ وہ اس چیز کی قسم اٹھائے گا، وہ جو گواہ ہوں گے، وہ جو دو لوگ گواہ ہوں گے، اور جو غیر مسلمس ہوں گے وہ لوگ اپنے عبادت خانے سے نکلتے ہوئے وہ قسم دے کر یہ چیزیں کہیں گے جب وہ وہاں سے نکل رہے ہوں گے، کیونکہ ان کے اوپر شک وغیرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن جب وہ قسم اٹھا دیں گے تو ظاہر ہے ہم قسم کی خاطر، کلمے کی خاطر تو ہم لوگ بہت چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا، ہم اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں نا کہ وہ حاضر ناظر ہے، وہ بدلہ لے لے گا۔ اس کے بعد تحسبونہما من بعد الصلاۃ، یعنی کہ ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو۔ تو یہ باقی سارے کو جو میں نے آپ کو بتایا، فَإِنْ أُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا، یعنی اگر دونوں گواہوں یا وصیوں کے بارے میں مشہور ہو جائے اور ثابت ہو جائے کہ انہوں نے خیانت کی ہے اور متوفی کے مال کو وارثوں تک پہنچانے میں غبن سے کام لیا ہے، تو جن کا حق مارا گیا ہے ان میں سے دو گواہ ان کے بجائے اٹھ کھڑے ہوں۔ اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ اہل خانہ میں سے، یعنی کہ ظاہرہ سفر میں اگر اس بزرگ کے ساتھ یا اس ینگ جس ایج کا بھی بندہ ہے اس کے ساتھ اگر کوئی گھر کا بندہ، کوئی گھر کا فرد موجود نہیں تھا، تو وہ جو اس کے آس پاس تھے وہ ان کے جو ہے نا وہ ان کو گواہ بنائیں گے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ متعبر نہ ہوں، لیکن قسم تو اللہ کی کھانی ہے نا، اس لیے اللہ جانے اور اللہ کے کام جانے۔ اگر پھر بھی شک ہوگا، لواحقین کو شک ہوگا، تو وہ لوگ دو بندے جو ہوں گے نا وہ گواہی دیں گے کہ نہیں ایسا نہیں ہے، یا ہمارا مرحوم بندہ یا بندی ہماری اتنا مال لے کر گھر سے نکلی تھی، وہ لوگ کہیں گے کہ یہ کچھ اس کے پاس تھا۔ کیونکہ ایک دفعہ یوں ہوا کہ یہ قصہ ہے، پتہ نہیں کہاں کا ہے، لیکن میں آپ کے ساتھ قصہ ہی بیان کرتی ہوں۔ ایک دفعہ یوں ہوا کہ تمیم داری فرماتے ہیں میرے اور عدی بن ودا کے علاوہ سب لوگ جو ہے نا اس جرم سے بری ہیں، ہم دونوں سے ہی اس گناہ کا ارتکاب ہوا۔ ہم دونوں عیسائی تھے، اسلام سے پہلے وقتاً فوقتاً شام وغیرہ آیا جایا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے ہم لوگ شام کی طرف۔ ایک مرتبہ ایک بندہ نا تجارت کی غرض سے نا ہم لوگ نا شام آئے، تجارت کی غرض سے ہم نا شام گئے ایجپٹ۔ بنی سہم کا بدیل بن ابی مریم نامی ایک غلام کچھ سامان تجارت کا لے کر ان کے پاس آیا۔ اس سامان میں سب سے زیادہ قیمتی چیز چاندی کا ایک پیالہ تھا جو وہ بادشاہ کی خدمت میں اس کو گفٹ کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس کو تقدیر الہی سے اس کو شاید وہ کوئی طبی موت مرا ہو یا جیسا بھی ہو، وہ مر گیا۔ اس نے ان دونوں بندوں کو وصیت کی کہ میرا یہ مال، جو میرا مال ہے، یہ میرے اہل و عیال تک پہنچا دو۔ تو آپ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے ساتھی نے، عدی بن ودا نے اور تمیم داری نے، ان دونوں نے نا وہ اس کا وہ پیالہ چاندی کا نکال لیا۔ انہوں نے اس کو بیچ دیا، بیچ کر اس کا 1000 درہم تھا یا ہاں درہم، 1000 درہم جو ہے نا وہ انہوں نے نا اس کو بیچ دیا۔ وہ مطلب اتنا قیمتی تھا، ظاہر وہ بادشاہ کو کوئی قیمتی چیز ہی گفٹ کرنا چاہے گا نا۔ تو تمیم کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری کے بعد مجھے اسلام لانے کی سعادت نصیب ہوئی، تو مجھے یہ گناہ بہت کھٹکا، یعنی کہ اللہ کی طرف سے ان کو وہ ہدایت آنی تھی نا،
गुनाह बहुत खटका। चनाचे मैं बदील के घर वालों के पास आया और सारा वाक़या कह सुनाया। इन्हें हकीकत से आगाह कर दिया और अपने हिस्से के 500 दिरहम इन्हें अदा कर दिए और इन्हें आगाह कर दिया कि इस कदर रकम मेरे साथी के पास भी मौजूद है। चनाचे वो लोग उद्दी के पास आ पहुँचे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें हुक्म दिया कि वो इससे इसके मज़हब के मुताबिक कसम ले लें। उसने कसम उठा ली तो इस वक्त ये आयत उतरी। अब हज़रत उमर बिन आस और इनमें से एक दूसरा शख्स उठे और कसम उठाई कि हमारी शहादत बनिस्बत इनकी शहादत के ज़्यादा मुताबिर और दुरुस्त है। इस खयानत के इंकशाफ और 2 वारिसों की कसम की बिना पर उद्दी से 500 दिरहम ले लिए गए। कुछ अरसे बाद यही जहां मसरूक मक्का तशरीफ में मिल गया, यानी कि वो जो गिलास था ना वो मिल गया था। ख़रीदारों ने कहा कि हमने ये प्याला तमीम और उद्दी से ख़रीदा है। चनाचे सहमी के औलिया में से 2 आदमी उठे और कसम खाई कि हमारी शहादत इनकी शहादत से ज़्यादा दुरुस्त है और ये जाम हमारे मुतवफ़ी साथी का है। चूँकि इन दोनों के पास कोई गवाह नहीं था, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे उनके दीन के मुताबिक कसम लेने का हुक्म दिया। ये कसम नमाज असर के बाद हुई थी। इसका मतलब ये है कि किस्सा सल्फ में बहुत मशहूर और मारूफ तरीन है और ये साबित है, यानी कि ये सही हदीस है कि साबित ये होता है कि एक मुसलमान दियार गैर में फौत हो गया। जब इसकी हालत नाजुक हो गई और वसीयत करना चाहिए तो उसे कोई भी ऐसा मुसलमान मुयस्सर ना आया जिसे वो अपनी वसीयत पर गवाह बना दे। चनाचे उसने अहले किताब में से 2 आदमियों को गवाह बना लिया। अब ये दोनों कूफा में हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आए और मुतवफ़ी का तर्का और वसीयत पेश कर दी। आपने फरमाया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में इस तरह का एक वाक़या पेश आया था। इसके बाद ये अपनी नबूवत का दूसरा वाक़या है। नमाज असर के बाद आप रज़ी अल्लाह ने इन दोनों से कसम ली। इन्होंने खयानत की, ना झूठ बोला, तग़य्युर और तबद्दुल ना किया, ना कुछ छुपाया और मुतवफ़ी के तर्का और वसीयत के ऐन मुताबिक है। चनाचे इनकी शहादत को दुरुस्त करार दे दिया और इसी पर अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला ने उनके दरम्यान में फ़ैसला कर दिया। ये थी मेरी आज की वीडियो। सदका जारी कीजिए, इसे शेयर कर दीजिएगा। बाकी ये जो आइमा कराम है, 3 आइमा कराम का इसमें इख्तिलाफ है कि वो मुसलमान होंगे या गवाही देने वाले। ज़ाहिर है अब बंदे के पास अगर मुसलमान ना होंगे तो वो फिर जो लोग उसके पास मौजूद होंगे वो उन्हीं को गवाह बनाकर अमानत देगा, क्योंकि ये जो इनका इलाका था वो इलाका इनका था, वहाँ पर सिर्फ मतलब कुफार की ही बस्ती थी, नॉन मुस्लिम्स जो है ना वो लोग थे वहाँ पर। तो उस बंदे को उस टाइम वहाँ पर कोई मुसलमान नज़र नहीं आया तो उसने उन दोनों को ही गवाह बना लिया जो उस वक्त ईसाई थे। उस वक्त तो ईसाई थी और उद्दी का पता नहीं है कि उसने बाद में इस्लाम कबूल किया था या नहीं। मुमकिन है कि ये बाकी का वाक़या जो ना आगे किसी और मुकाम पर आ जाए, फिर मैं आपको याद करवा दूँगी। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। सदका जारी की नीयत से शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।